الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ملت ابراہیم کا، اور یعقوب نے یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. فلا تموتن، پس تم مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس کا خلاصہ تفسیر گزشتہ ہفتے مکمل ہو چکا ہے، میں نے ترجمہ بھی اب کر دیا. اب اگلی آیت: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور عبادت کریں گے آپ کے باپ دادوں کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم کی، اسماعیل کے رب کی اور اسحاق کے رب کی، الہا واحدہ، اور وہ ایک ہی پروردگار ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے یہود تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھ ہوگی ان کے اعمال کے بارے میں. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، یہ جو 2-3 آیتیں ہیں ان کا خلاصہ تفسیر گزشتہ ہفتے سے شروع ہے. میں ہر بار آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خلاصہ تفسیر کو غور سے سنا کریں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خلاصہ تفسیر میں خالص علمی گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے طبیعتیں اکتا جاتی ہے. یہ چونکہ سوکھا ہوتا ہے تو طبیعتیں اکتا جاتی ہیں اور بعض لوگ جھوکے بھی لینے لگتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہی اصل تفسیر ہوتی ہے. ہم جو موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ تو ایک طرح کا لب لباب اور خلاصہ اور مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اصل جو تفسیر ہے وہ یہی ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ اب ہمارا خلاصہ تفسیر شروع ہوا. تو اس کو غور سے سننے سے آپ کو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے معانی اور اس کے مفاہیم آپ کے ذہن نشین ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور آج یہ موضوع مکمل ہو جائے. میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت شریفہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی اپنے پردادا سے اوپر کے دادا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ اور یہ کلیم کرتے تھے کہ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام
جس دین کو لائے تھے وہ یہودی نام کا دین تھا، اسلام نہیں تھا، اور وہ یہ دعویٰ قسمیں کھا کھا کے کرتے تھے، اور بھی ان کے پاس جو ٹوٹی پھوٹی تحریف شدہ جو دلیلیں تھیں اس کو بھی پیش کرتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس دعوے کو جھوٹا کہا گیا ہے، اور یہودیوں سے کہا گیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو مدینے کے یہودی موجود نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تو 2000 سال 2200 سال پرانا ہے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو پکڑا جائے تو 3000 ساڑھے 3000 سال پرانا زمانہ ہے، اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم اس وقت موجود نہیں تھے، اور اب جو تمہارے پاس علمی ذخیرہ ہے، جو سورسز ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سب میں تو تم نے ملاوٹ کر دی، اور یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بچوں کو جس دین کی وصیت کی تھی، تاکیدی حکم دیا تھا، وہ اسلام تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہودی اور نصرانی یہ بات کے تو یہ تو فرقے ہیں نا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کریم نے ان کو ڈانٹ لگائی۔ اب دیکھیے ما تعبدون من بعدی، اس پر میں گزشتہ ہفتے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ میں سے جو باذوق لوگ ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں یا اپنے کسی گھر کے ممتاز جگہ میں، خاص جگہ میں اس کو لکھ کر اپنے گھر کی دیوار پر لگائیں۔ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آفس میں، ان کے گھر میں بھی میرے خیال سے یہ جملہ لکھ کر لگایا ہوا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ایک طرح سے اپنے چھوٹوں کے لیے تربیتی پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس دین پر چلو گے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیز؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا۔ قالوا، بچوں نے کیا جواب دیا؟ اب بچے بھی تو کوئی معمولی لوگ نہیں تھے نا، یہ تو نبی تھے، نبی کی اولاد نبی۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ نعبد ربک، نعبد خالقک، نعبد رازقک نہیں کہا، کیا کہا؟ نعبد، بولو بولو، الہک، الہ، یہ دیکھ رہے ہو آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ، لا رب نہیں، لا خالق نہیں، لا رازق نہیں، لا مالک نہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا دنیا سے جو اختلاف ہے، اور ہم جو 150 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، 150 کروڑ مسلمان جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، وہ الہ کے لفظ پر ہے، ورنہ اللہ کو رب سب مانتے ہیں، مالک بھی سب مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ مانتے تھے، قرآن کریم میں وہ سورہ عنکبوت میں بڑی تاکید سے یہ بات موجود ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ سب کے سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو خالق سب مانتے ہیں، اللہ کو رازق سب مانتے ہیں، اللہ کو مالک سب مانتے ہیں۔ ہمارا جو اختلاف ہو گیا اور جس وجہ سے ہم آج دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، 1400 سال سے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو الہ مان لیا۔ بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم نے اللہ کو الہ مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا عبادت کے لائق کسی کو نہیں سمجھتے۔ دوسری قوموں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دوسروں کو بھی سجدہ کریں گے۔ وہ الہ، اصل میں الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کے سامنے
بولیے سجدہ کیا جائے. اور اس معاملے میں اللہ تنے تنہا ہے. قل هو اللہ احد. واحد نہیں، واحد الگ چیز ہوتی ہے، احد الگ چیز ہوتی ہے. اللہ کو ایک اور ایک ہی ماننے پر زور دیا گیا ہے. واحد کہتے ہیں ایسا ایک جس کے ساتھ اور دوسرے لوگ بھی ہوں. بھائی بات سمجھ رہے، واضح ہو رہی ہے؟ تو ہمارا دنیا سے جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر ہے. یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کو رب مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت جو دیندار طبقہ ہے، جو دین سمجھانے کی فکروں میں لگا ہوا ہے، کوششوں میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ چیز غیر مفید نہیں ہے، اس کا کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ہے، لیکن اس زمانے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اللہ کے رب ہونے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے خالق ہونے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کو سمجھا رہے ہیں. ارے بھئی اللہ کو خالق، رازق، مالک تو اب دہریہ بھی مانتا ہے. جو ناستک ہے، لا مذہب ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے. اب تو یہ حالت ہو گئی. اصل جو معاملہ ہے وہ اللہ کو کس بات پر ہے؟ بولو، اللہ کو الہ ماننا ہے. اور آپ، میری بات شاید آپ کو اعتماد کے لائق نہ لگے، آپ اس مجلس سے اٹھ کر اپنے اعتماد کے لائق علماء سے پوچھو کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ میں کلمے میں لا رب الا اللہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ سب علماء کہیں گے، کسی بھی مسلک کا عالم کہے گا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان بننے کے لیے کلمے کے یہی الفاظ ضروری ہیں جو یہاں لکھے گئے ہیں، جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. لا بولو الہ. مسلمان بننے کے لیے یہ شرط ہے. کوئی غیر مسلم اگر آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے اور آپ سے کہے کہ جناب ہم کو کلمہ پڑھا دو، آپ اس کو اس طرح کلمہ پڑھائیں، لا رازق الا اللہ، وہ مسلمان نہیں ہوا، پورا مسلمان نہیں ہوا. ابھی اس کا اسلام میں داخل ہونا باقی ہے. کیونکہ اللہ کو صرف رازق مان لینا، صرف غفور مان لینا، صرف رحیم مان لینا، صرف غفار مان لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کو الہ ماننا ضروری ہے. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے، نعبد الہ کا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا. سب کے سب کہنے لگے اے ہمارے والد محترم، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. وہ الہ آبائک، یعنی انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، بوتل میں بند کر کے ڈھکن بھی لگا دینا، اس پر سیل بھی لگا دینا. اس طرح کی یہ آیت شریفہ ہے، بڑا گہرا ضرب ہے. وہ تو میرے عزیزو قرآن کریم ناقابل تحریف ہے، ورنہ یہود اور نصارہ نے صدیوں سے قرآن کریم میں تحریف اور تبدیلی کرنے کی بہت کوشش کی ہے. آپ کتابیں پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا جن آیتوں کو تبدیل کرنے کی یہود اور نصارہ نے انتہا درجے میں کوشش کی، ان میں سے ایک یہ آیت ہے. کیونکہ یہ آیت ان کے سینوں میں تیز ترین زہریلا خنجر ہے، ان کا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، یعنی یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ ہی کا نہیں بلکہ ہماری نسلوں کا رب ہے. اور 3-4 نسلوں کا نام بھی لے لیا. نعبد الہک و الہ آبائک، آبا یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر آتا ہے ابن، باپ. آبائی کا پھر نام بھی لے لیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، 3 نسلوں کے نام لیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور آگے تاکید دیکھو آپ، یعنی کچھ چھوڑا ہی نہیں. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہن واحدن. اب یہاں الہن کے ساتھ واحدن کا بھی لفظ لائے کہ ہو سکتا ہے بعد کے لوگ ملاوٹ کریں، کوئی چور دروازہ یا دروازے کی کوئی کیر ہی ان کو نظر آ جائے تو اس میں سے وہ گھسنے کی کوشش کریں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ہم آپ کے رب، باپ دادوں کے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے. اور وہ رب کتنے تھے تو اس دعوے کو اور اس جھوٹ کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. فرمایا الہن واحدن. اللہ ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کریم نے جو ان کے الفاظ نقل کیے انتہا ہے.
یعنی کہتے ہیں نا بات کرنے کا سلیقہ، کس موقع پر کس لفظ کو کہنا ہے، یہ چیز ہم کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے بھی سمجھ میں آئی۔ فرمایا الہًا واحدہ، ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ عبادت کا مفہوم بھی بتا دیا مسلمون کا لفظ لا کر۔ اچھا بار بار آپ دیکھ رہے ہو تقریباً سال بھرے سے اسلام کا لفظ گھوم رہا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، پھر اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، مسلم مسلمہ اسلم اسلمت، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب یہاں آ رہا ہے ونحن له مسلمون۔ ہر جگہ اسلام کا لفظ لا کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ پچھلے نبیوں کا جو دین تھا وہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں تھا۔ یہ آج کے میڈیا کو بھی منہ توڑ جواب ہے کہ میڈیا اس بات کا دعوے دار ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے۔ چچا اسلام 1400 سال پرانا دین نہیں ہے، اسلام تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام تھے، بات ہی ختم ہو گئی نا، اور وہ نبی بھی تھے، پھر اب کس بات میں شک ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہاں اب اگلی آیت پر آئیے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اے لوگو، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی۔ دیکھو انسان کا مزاج ہے اور انسان کی فطرت ہے، اس کے سامنے جب کسی کے واقعات مسلسل بیان کیے جائیں نا تو وہ اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً 1.5-2 سال سے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا ذکر ہوا، پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا، تو مسلسل پچھلے نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسجد انصار میں نماز کو، جمعے کی نماز کو آنے والے، درس قرآن میں شرکت کرنے والے اپنی ذات سے غافل ہو جائیں، تو قرآن نے یہاں ضرب لگائی، او لوگو یہ جو واقعات تم کو سنائے جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ تم مزے لے کر سنو اور اپنی ذات سے غافل ہو جاؤ، یہ تم کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ تم اپنے لیے ان واقعات میں عبرت کا سامان ڈھونڈو۔ میرے عزیزو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے درس قرآن کا مقصد ہے خود احتسابی۔ کیا مقصد ہے؟ جس نے ہمارے درس قرآن میں آ کر خود احتسابی اپنے اندر پیدا نہیں کیا، وہ چاہے سارا کا سارا درس 50 سال تک زبانی یاد رکھے، میں عرض کروں کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے درس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بولو بولو۔ خود احتسابی۔ خود احتسابی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے غافل ہو جائے، صرف اپنی ذات کو دیکھے کہ اس وقت میرا کیا حال ہے۔ امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، سعودی عرب یہ کر رہا ہے، دبئی میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان کی حکومت ایسے کر رہی ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا آج میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ بس یہاں سے سوال شروع کرو۔ یہ جو آیت شریفہ ہے نا، اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اپنی ذات سے ہر انسان بہت بڑے درجے پر غافل ہے۔ تقریباً کچھ لوگ ہوں گے جن کو خود احتسابی کی توفیق۔ ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں نا اپنے پڑوسی سے کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، اس کے بچے ویسے ہیں، یہ سب چیزوں سے غافل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ ان سے غافل ہو۔ وہ اردو زبان کی ایک کہاوت ہے، شیخ اپنی اپنی دیکھ، کیا بولو بولو، شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنے گریبان میں جھانکو۔ اور پنجابی لوگ کہتے ہیں اپنی منجی ٹلے ڈانڈ پھیرو، یعنی اپنے دامن کو، اپنے گریبان کو چیک کرو کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں۔ خود فجر کی نماز میں آتے نہیں، تنقید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ پر، کہو سبحان اللہ۔
خود کو نماز کے فرائض یاد نہیں ہے، تنقید کر رہے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر. کیسا ظلم ہے. اور یہ اصل میں یہ ہم پر عذاب ہے. یہ چیز ذہن میں بٹھاؤ. یہ جو ہم اپنی ذات سے غافل ہو گئے ہیں نا، یہ ہم پر ایک عذاب ہے. سورہ حشر کی ایک آیت ہے، ائمہ مساجد اکثر نمازوں میں اس کو دہراتے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، حفاظوں تو بولو آگے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، او لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. تو جب اللہ کو بلا دیا نا تو اللہ نے ان سے ان کے آپ کو ہی بے خبر کر دیا. یہ ہم پر ایک عذاب ہے. تو جب بھی کوئی کام شروع کریں نا تو سب سے پہلے کیا کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ اس وقت میرے گھر کا میرا کیا حال ہے. بس قرآن واقعی میرے رب کا کلام ہے، میرا ایمان ہے اور آپ کا ہی بھی ایمان ہے. اس حکمت کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ، اس ردم کے ساتھ ایسی ہی ذات کلام کر سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. کسی دوسرے کا بس کا گیم نہیں ہے. دیکھو نا، مسلسل پچھلی قوموں کا، ان کی بدماشیوں کا، ان کی مکاریوں کا، ان کی ہلاکتوں کا ذکر ہوتا گیا. اتنا ذکر جب کسی دوسرے کا ہوتا ہے نا تو فطرت ہے انسان کی کہ انسان اپنی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو اتنا طویل ذکر کرنے کے بعد اب قرآن نے ہم کو مخاطب کیا. تلک امتن، وہ ساری کی ساری جماعتیں تھیں، قد خلت، جو اس دنیا سے چلی گئیں، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ، مسجد انصار والو، وَلَكُمْ کم، اور تمہارے لیے وہ ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے. ہاں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وہ تو ہم نے اس لیے بیان کر دیا کہ تم ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو، ورنہ ہم وہ واقعات بیان بھی نہ کرتے. کیسی نادانی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی نافرمانی کو بنیاد بنا کر خود نافرمانیاں کر رہے ہیں. میں نے ایسے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو اپنی نافرمانی کے جواز میں جو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسا کرتا ہے. اللہ اکبر. کوئی آدمی دنیا میں ایسا ملا آپ کو؟ آج تک ملے تو مجھے بتاتے ہیں. جس کو کتے نے کاٹا ہو تو اس نے بھی کتے کو کاٹ لیا ہو. ملا کوئی ایسا؟ اور اگر کاٹا ہوگا تو وہ واقعتاً بڑے درجے کا پاگل ہے. ہمارا اس وقت یہ حال ہے. ہمارے درس قرآن کا مقصد اور مشن صرف یہ ہے، اور یہ درس قرآن صرف اس لیے لگایا گیا، یہ اتنا علم بیان کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. یہ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے باخبر ہو جائیں. جب بولنا شروع کریں اپنی ذات کے بارے میں، جب سوچنا شروع کریں اپنی ذات کے بارے میں. علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت، بڑی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھو اگر آپ میں سے کسی کو مطالعے کا شوق ہے. انہوں نے خلفائے اسلام کے زمانے کے احوال لکھے، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی، حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کے زمانے کا یہ حال تھا کہ لوگ جب مجلسوں میں کھڑے ہوتے تھے، کئی مجلس لگاتے تھے تو ہر آدمی اپنے اعمال پیش کرتا تھا. رات میں نے 50,000 دفعہ سبحان اللہ کہا، 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا. اس طرح مذاکرے ہوا کرتے تھے. اب یہ حال ہے کہ ہماری جب بھی مجلس لگتی ہے نا تو ہم دوسروں کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے. سیلف اسسمنٹ یعنی اپنے آپ کو دیکھنا. وہ کہاوت یاد رکھیں، شیخ بولو اپنی دیکھ. تو اس آیت شریفہ کا ایک بڑا سبق یہ ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. دیکھیے علماء نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کو دوسرے کے اعمال یا اپنے باپ دادوں میں سے کسی کا بزرگ ہونا آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. کوئی آدمی اگر دنیا میں یہ سوچ کر عمل نہ کرے کہ میرے ابا جان بہت بڑے نیک آدمی تھے، میرے دادا جان بہت بڑے آدمی تھے،
ان کے ساتھ میں ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلا جاؤں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور فرمایا، او بنی ہاشم، او بنی ہاشم کے سرداروں، خوب یاد رکھو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ اعمال کر کے آئیں اور جنت میں چلے جائیں اور تم مجھ پر بھروسہ کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا شافع محشر ہونا ہم سب کا عقیدہ ہے، وہ اپنے خاندان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میری خاندان سے ہو، اس پر بھروسہ مت کرنا، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا۔ اگر حسب نسب کام آتا اور حسب نسب آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتا نا، تو سیدنا علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنا سر نہ کٹاتے۔ کیا ضرورت تھی ان کو تو سرکار نے بشارت دے دی تھی کہ بچے تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، کوئی نوجوان جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک تم سے اجازت نہ لے لے۔ اتنی بڑی بڑی بشارتیں جس آدمی کو ملی، اس کو کربلا میں جا کر گردن کٹانے کی اور اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو ذبح کرانے کی کیا کوئی ضرورت تھی؟ نہیں۔ لیکن یہ چیز پیش نظر تھی کہ میں اپنے نانے کے اور اپنے دادے کے بھروسے پر بیٹھ کر اعمال ضائع نہ کروں۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص نے عمل میں کوتاہی سے کام لیا، حسب نسب اور فلاں کا بیٹا ہونا، فلاں کا باپ ہونا، فلاں کا پوتا ہونا اس کے کام نہیں آئے گا، اس کا حسب نسب اس کو کچھ کام نہیں دے گا۔ یہود اور نصارہ کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا، پیچھے گزر چکا ہے، میں بیان کر چکا ہوں، کہ وہ کھلے عام یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جب ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کچھ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے باپ دادے ہم کو جہنم سے نکال دیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ بھی دھیرے دھیرے اس میں مبتلا ہو رہی ہے کہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں، میں بڑے پیر صاحب سے بیعت ہوں، میں بڑے اللہ والوں سے وابستہ ہوں۔ ان سے وابستگی واقعتاً ایک بڑا شرف ہے، لیکن صرف وابستگی اور اس کی فارمیلٹی رکھنا، ان کے اعمال کی اقتدا نہ کرنا، یہ اپنے نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محشر کے دن ہم سے کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت کا ایک بڑا سبق یہ ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں ذہن نشین رکھی جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب دوسرے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو پھر ہم دوسرے کو برائیوں سے کیوں روکیں۔ یہ تصور آتا ہے کہ جب دوسرے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم دوسرے کو کائے کو سمجھائیں۔ نہیں، دیکھو ایک بات یہ ہے کہ اس امت پر ایک خصوصی فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں آپ ٹھیکیدار ہو، آپ کیوں ہم کو روکتے ہو، آپ کیوں ہم کو یہ باتیں سمجھاتے ہو۔ واقعتاً ٹھیکیدار ہیں، ہر امتی دوسرے امتی کے معاملے میں دعوت پہنچانے کے سلسلے میں ٹھیکیدار ہے، اور یہ فریضہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر شخص کا فریضہ ہے۔ بات پہنچانا فریضہ ہے، دل میں اتارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لہٰذا یہ غلط فہمی نہ رکھی جائے، اور آخرت میں دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں گیا تو تو نے اس کو بات سمجھایا تھا، اگر یہ حجت تمام ہو گئی تو پھر تم چھوٹ جاؤ گے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کیا تھا کہ کئی لوگ جہنم میں اس وجہ سے داخل کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، آپ میں سے جس کو شوق ہو وہ جا کر احیاء العلوم پڑھے۔ انہوں نے 8 حدیثیں نقل کی ہے، اور ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کے ہاتھ میں نجات کا سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ جنتی بن چکے ہوں گے، اور جنت کے دروازے میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو ان کے بچے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار،
یہ ہمارے وہ ماں باپ ہیں کہ انہوں نے ہم کو دنیا میں دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دی. یہ اگرچہ کہ تہجد گزار تھے تو اللہ ان بچوں کی اس فریاد کی تحقیق کروائیں گے رسم پوری کرنے کے لیے, ورنہ اللہ تو عالم الغیب ہے. رسم پوری کرنے کے لیے, قانون پورا کرنے کے لیے تحقیق کروائیں گے. جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص واقعی اپنی اولاد کی تربیت میں کوتا تھا تو وہ آدمی جنتی ہونے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس لیے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ایک فریضہ ہے, اس فریضے سے وہ غافل رہا, اس لیے جہنمی ہو گیا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے میرے عزیز. باقی دوسروں کے اعمال کے سلسلے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, ان کا میرا خیال ہے 2002 میں انتقال ہوا, بہار کے تھے, پٹنہ کے, حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی, بہت بڑی شخصیت تھی. ان کو ایک دفعہ کسی آدمی نے خط لکھا, خط میں سوال لکھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت سیدنا معاویہ حق پر تھے؟ یہ دو صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو سب جانتے ہیں, حضرت سیدنا امیر معاویہ کا نام کم ہی بیان کیا جاتا ہے. یہ دو صحابہ ہیں, ان میں اختلاف ہوا اور اختلاف اس درجے تک پہنچ گیا کہ دونوں صحابہ میں جنگ ہوئی. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حق غالب تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حق تھا لیکن کم درجے کا حق تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی رائے ہے کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے. تو حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا گیا. انہوں نے خط کے جواب میں یہی آیت لکھی اور فرمایا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, تمہارے لیے ان کے بارے, تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو, تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو واضح ہو؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کا فضل ہے یہ ہمارا موضوع پورا ہوا, اور مجھے پتہ نہیں ابھی بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی بھی اس موضوع پر بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں. اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اب یہ میں یہ عرض کر دوں اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے کہ والدین پر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. ایک تو ہوتے ہیں والدین پر بچوں کے کیا حق ہیں اور بچوں پر والدین کے کیا حق ہیں. بچوں پر ماں باپ کے کیا حق ہیں وہ پیچھے بیان ہو چکا, آدھے پارے کے بعد میں یوٹیوب پر وہ سارا موجود ہوگا, اگر آپ کو شوق ہو تو سن لینا جا کر. اب یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ والدین پر اولاد کے کیا رائٹس ہیں, کیا حقوق ہیں. پہلا حق ہے, نوجوان ذرا غور سے سنیں, پہلا حق ہے اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا, اپنے بچوں کے لیے اچھی ممی کا سلیکشن کرنا. انگلش میں بھی کہہ دے رہا ہوں, اپنی بچوں کے لیے بولو بولو یار, اچھی ماں کا انتخاب کرنا. اچھا, اچھی ماں بچے پیدا ہونے سے پہلے آتی ہے یا بعد میں آتی ہے؟ بولو بولو, پہلے آتی ہے نا. تو شادی ذرا ہوش حواس میں کریں, یہ نہیں کہ بس چمڑی اچھی دکھ گئی بس ہو گیا ختم گیم. ہوش میں رہیں, اس بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور میں ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے اپنے بچے کی شکایت کی. حضرت عمر نے فرمایا جا تیرے بیٹے کو بلا کر لا. اس شخص نے بیٹے کو بلا کر لایا تو حضرت عمر نے فرمایا تو اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ بیٹے نے کہا میرے باپ نے میرے حق ادا نہیں کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تیرے باپ نے تجھے اچھی ماں نہیں دلائی؟ وہ بیٹے نے کہا نہیں, میری ماں فلاں قبیلے سے ہے جو انتہائی بدتمیز ہے, میرے لیے اچھی ماں نہیں چنا, میرا نام بھی ڈھنگ سے نہیں رکھا اور مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی. حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نافرمانی کرتا ہے تو تو گنہگار نہیں ہے. ذرا اس لیے والدین بھی ہوش میں رہیں. آج کل ہر باپ یہ رونا روتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے. وہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ میں نے کیا, یہ دنیا نام ہے گیو اینڈ ٹیک کا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ فرض ادا کرو گے تو حق ملے گا, فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو حق سے محروم کر دیے جاؤ گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا, اس ملک کی حکومت بھی نہیں بدل سکتی. اس لیے ہوش میں رہیں. تو پہلا حق کیا ہے؟ بولو بولو بولو, شرمو مت. پہلا حق کیا ہے؟ اچھی ماں کا انتخاب کرنا. دوسرا حق ہے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دینا, یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے اپنے بچے کا اچھا اسلامی نام رکھنا, یہ بچے کا حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کا ایسا نام مت رکھو کہ قیامت کے دن جب محشر میں ان کو ان کے نام سے پکارا جائے تو سارا محشر مذاق اڑائے. بڑی شرم کی بات ہے, بعض لوگ ایسے نام رکھتے ہیں
ہوا, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ نام بھی اچھے ہیں لیکن ہمارے گھر والوں کے ذہن میں یہ نام آ رہے ہیں, آپ اس کی تحقیق کر کے بتاؤ. جو لفظ انہوں نے بھیجا ایسے ہی انایا شنایا, وہ ایسے ہی کوئی نام تھا. میں نے اس کی بہت تحقیق کی, یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کیا کہ یار میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ کم ہے, آپ کے پاس بڑی لائبریری ہے اور آپ کے پاس میں ریسرچ کے بڑے سورسز ہیں, آپ اس لفظ کا معنی مجھے بتائیں. ان نے کہا یہ لفظ ہی نہیں ہے, فضول لفظ ہے, نہ عربی میں نہ ترکی میں نہ فارسی میں نہ اردو میں اس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. پھر چند مہینے گزر گئے, انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا. کہیں جا رہے تھے تو میں نے راستے میں نے کہا کیا نام رکھا؟ بولے وہی نام رکھا. میں نے کہا یار وہ نام کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا, میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا. انہوں نے کہا یار اصل میں وہ کوئی ڈرامہ سیریل چلتا ہے, اس میں اس نام کا کوئی کردار ہے, بس ہمارے گھر والوں نے نام رکھ دیا. والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. کتنے حق ہو گئے؟ 3 حق. چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں, ان کو تعلیم بھی دلائیں, اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت. بات واضح ہو رہی ہے؟ 4 حق. 5واں حق ہے ہاں اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیں. یہ حق بہت لوگ مار دیتے ہیں. جو بچہ چاپلوس رہتا ہے اس کے نام سے پوری پراپرٹی لکھ دیتے ہیں, جو چاپلوس نہیں رہتا اس کو بھگا دیتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں جو بھی تقسیم کریں برابر تقسیم کریں, چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹی ہو. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور اگر آپ یہ تقسیم اپنے بچوں میں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں تو ہر ایک کو 25-25 ہزار دینا شرعی فریضہ ہے. اگر آپ ایک کو 30,000 دو گے, دوسرے کو 20,000 دو گے, تو آپ 5,000 کا گناہ اپنے سر مول لے رہے ہو. ہاں یہ بھلے ہی ہو سکتا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک مالدار ہو تو آپ دوسرے کو راضی کر کے اس کو دے دیں, یہ الگ بات ہے. نمبر 6 چھٹا حق یہ ہے کہ اولاد کو کمانے کے لائق بنانا, اس کو کوئی ہنر سکھا دینا. اگر آپ میں جاب کرنے کی صلاحیت ہے, آپ کا خاندانی پیشہ جاب کرنے کا ہے, تو آپ اپنے بچے کو اچھا جاب دلا دیں کہیں. اور اگر آپ کاریگر ہیں, مثال کے طور پر کچھ بناتے ہیں, تو آپ اپنے بچے کو وہ یا اس کا کوئی شوق ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں تو وہ بنوا دیں. پیشہ سکھائیں, پیسہ کمانا, حلال رزق کمانا سکھانا یہ والدین کا فریضہ ہے. 7واں فرض ہے اولاد کی کوتاہیوں پر ان کو متنبع کرنا. یہ ملک, ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ بیٹے سے مترو پوچھا کرو کہاں سے آ رہا ہے. اولاد کو ان کی غلطیوں پر ان کی کوتاہیوں پر متنبع کرنا. بات واضح ہوئی؟ 8واں جب بچہ جوان ہو جائے, اس میں بلوغت کے آثار نظر آ جائیں, تو اب ان کی نکاح کر دینا. ان کا نکاح کرنا آپ کا فریضہ ہے. ان کے گردن میں بلی باندھ دینا آپ کا فریضہ نہیں ہے. ہاں یہ وضاحت کر دوں, بہت سارے ماں باپ اپنی پسند کو اپنے بچوں پر تھوپ دیتے ہیں, یا اپنے مفادات کو اپنے بچوں پر تھوپ دیتے ہیں. میرے دوست کی بیٹی ہے, میرے سالے کی بیٹی ہے, میری بہن کی بیٹی ہے, بس تو کر لے, تجھے پسند ہو یا نہ ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نکاح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات آپ برداشت کریں. جیسے اس کے ولیمے کا خرچ ہے, مہر تو وہ خود ہی ادا کرے گا, ولیمے کا خرچ ہے, اور جو بھی ضروری معاملات ہیں, رشتے کی تلاش ہے, بھاگ دوڑ ہے, بسوں کا, گاڑیوں کا خرچ ہے, یہ سب آپ برداشت کریں گے. باقی پسند کا جہاں تک معاملہ ہے, اس میں بچے کو 100% اختیار ہے, بیٹی کو بھی. نمبر 9 اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ حق ہے. یہ کیا ہے؟ حق ہے, فرض ہے. چلیے بس اللہ کا فضل ہے, یہ موضوع اب ہمارا مکمل ہو گیا. اور اس زمانے میں اہم ترین معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کا اہتمام, ایمانی تربیت کا خاص اہتمام کریں. میرے عزیزو, ہم بڑے دردناک دور سے گزر رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ مجھے تقریباً 13-14 ہفتے یہ موضوع بیان کرتے ہوئے ہو گئے, اور ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا. کل سے اور نئے سرے سے شروع کروں. لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے, عمر ڈھلتی جا رہی ہے. جو بیان کر دیا بھاگتے کی لنگوٹی سے, اسی پر اللہ عمل کی توفیق دے دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ تک یہ بات پہنچ گئی, یہ چیزیں آپ تک پہنچ گئی, یہ ہم سب کی نجات کے لیے اللہ ذریعہ بنائے. باقی یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت خوفناک حالات سے گزر رہے ہیں, اور ابھی اس سے زیادہ بدترین دور آنے والا ہے. چونکہ جتنے دن گزر رہے ہیں نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور کے زمانے ہیں. اب ہم جتنے دور ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ تاریکیوں میں اور اندھیروں میں گھرتے چلے جائیں گے.
اور آگے جو ہونے والا ہے وہ دجالی دور ہے، وہ اس سے بدترین دور ہے۔ میں ابھی گاؤں تھا تو ایک دعوت میں ہم گئے، تو بڑی اچھی دعوت تھی، پرتکلف۔ وہاں اور بھی علاقے کے ذمہ دار تھے، علماء بھی تھے۔ کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو 10-12 قسم کے کھانے تھے۔ آپ کو معلوم ہے میں دسترخوان کا برابر حق ادا کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ تو ہم جب کھانے کے لیے بیٹھے نا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ اس سلسلے میں بات چلی کہ ہندوستان میں تقریباً 10-12 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں ہے۔ پرسوں کے دن ہی مسلم پرسنل لا کا جو گروپ ہے، انہوں نے میسج بھیجا کہ مہاراشٹر میں 22 لڑکیاں اس ہفتے میں مرتد ہو گئی۔ اس ایک ہفتے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، 22 لڑکیاں کافر ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا۔ انہوں نے جب وہ سوال اٹھایا نا، تو لذیذ ترین کھانے دسترخوان پر موجود تھے، لیکن ہم کو ایسا لگتا تھا ہمارے برتنوں میں کسی نے ریتی اور پتھر ڈال دیے۔ وہ کہنے لگے یار سوچو مولانا لوگ، آپ سب مولانا ہو، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، آپ سوچو ذرا کہ یہ زمانہ اگر نبی کا دور ہوتا، کوئی نبی اگر موجود ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عالی مقام مرتبہ ہے، کوئی نبی اگر ہوتا اس وقت دنیا میں تو وہ کیا کرتا کہ 10 لاکھ 12 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ اور لڑکے کا مرتد ہونا سیریس تو ہے لیکن زیادہ سیریس نہیں، کیونکہ لڑکے کا فتنے میں مبتلا ہونے کا 100% چانس ہے۔ یہ اسکول میں جاتا ہے، نوکری پر جاتا ہے، پیسے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، تو فتنے میں مبتلا ہونا ممکن ہے۔ لڑکی گھر میں رہنے والی چیز ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کھوکھلے ہو چکے ہیں ایمان سے، بہت خوفناک بات ہے۔ وہ کہنے لگے یار آپ سب مولانا لوگ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کوئی نبی موجود ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اس دن سے لے کر میں آج تک غور کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرتا اگر کوئی نبی ہوتا تو۔ نبی ہوتا تو کیا کرتا بتاؤں آپ کو؟ سننا چاہتے ہو کہ بات ختم کر دوں؟ پیچھے والے بولو بولو بھائی، پیچھے والے سننا چاہتے ہو؟ نبی ہوتا نا تو وہ ہمارے خلاف جہاد کرتا، اللہ کی قسم، تم قرآن پڑھ لو، اور ہم سب کو ذبح کر کے پھینک دیتا۔ یہی ہوتا، یا وہ یہ کرتا یا ہم سب کے لیے بددعا کرتا اور ہم کو یہ سورج جلا کر بھسم کر چکا ہوتا، ہم کسی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ نبی تو بہت دور کی بات ہے یار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، یہ سب کو پتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف کتنی بڑی فوجی کارروائی کی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین مدینے میں کوئی نہیں ہے اور آپ باہر حفاظت کے لیے، مدینے میں کوئی نہیں ہے، ہمارا اندر کیا حال ہے، ہم اندر سے کتنے کمزور ہیں، آپ باہر فوجیں بھیج رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مدینے میں ابو بکر صدیق کے جسم کو کوے اور چیلے نوچ لیں تب بھی میں ان مرتدین کے خلاف جہاد کرنے سے نہیں رکوں گا۔ یہ ایمانی غیرت تھی، ہمیں بے حس ہو گئے۔ اچھا دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے نا تو ہم ایک دوسرے پر ٹالتے ہیں، یار مولانا لوگ نہیں کرتے، وہ کہتا ہے اسکول والے نہیں کرتے، وہ کہتا ہے مدرسے والے نہیں کرتے، تو کیا کرتا ہے؟ تیری بیٹی اتنا بڑا جرم کر چکی ہے، اللہ سے بغاوت کر چکی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ابھی بھی مولانا لوگوں کو برا بول رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک درد بتا رہا ہوں، اگر سخت نوائی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے، کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کے بچوں کو سنبھالے؟ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ آپ کیا کرتے ہو؟ صرف پیسہ کمانے کی مشین ہو۔ آپ اپنے 2 بچوں کو، 2 بیٹوں کو، 2 بیٹیوں کو نہیں سنبھال پا رہے، دھڑا دھڑ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کس کے پاس ٹائم ہے؟ رمضان المبارک میں ایک دن 30 گھنٹے میں گھر نہیں گیا، یہاں سے 2 قدم پر میرا گھر ہے، سب جانتے ہیں، 30 گھنٹے تک میں یہاں پڑا رہا، بیان ہوتا ہے، تراویح پڑھانی ہوتی ہے، اور رمضان میں سیرت النبی کا نازک ترین موضوع ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 6-7 فتوے آ گئے اور سب فتوے لکھنے والے کہنے لگے ہم کو ارجنٹ جواب چاہیے، 30 گھنٹے تک میں گھر نہیں گیا۔ اب آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ یار آپ کچھ نہیں کرتے، تو پھر آپ ایک کام کرو، میرے ہاتھ پیر کاٹ کے اپنے گھروں پر لے جاؤ، چھوڑو نا، پھر آپ کرتے کیا ہو؟ اگر آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہو کہ مولوی نہیں کرتے تو پھر یہ کاٹ کے لے جاؤ، میری طرف سے صرف یہ سر رکھو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ بات کرنے کا موقع ہی ختم ہو گیا۔ میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت سنگین معاملہ ہے اور آنے والا دور اس سے بدترین ہے۔
اس سے بدترین ہے. دیکھو میرے عزیزو، ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور مکے والے کفر میں داخل ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ہم کس منحوس گھڑی سے گزر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو میں اب بول نہیں سکتا اور دلوں کو جھنڈوڑ نہیں سکتا. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، ذرا کام بڑھ جاتے ہیں نا، میرا گھر جانا، پیشاب کو جانا مشکل ہو جاتا ہے. 30 گھنٹے کے بعد میں گھر گیا، مجھے یاد بھی نہیں کہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 30 گھنٹے ہو گئے. گھر پر گیا تو مجھے کہنے لگے یار کوئی بات ہے، وہ تو اللہ جزائے، اللہ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ نے بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، جتنی جھوٹ بولنا ہے بیوی سے بولو. تو میں نے کہا ہماری مسجد میں اصل میں وہ وزیر اعظم آئے ہوئے تھے، وہ میٹنگ ٹرسٹیوں نے رکھی ہوئی تھی، اس طرح پھیکم پاک کر کے اپنی جان بچایا. کس کے پاس ٹائم ہے؟ اس لیے اپنے جرم کو کسی دوسرے پر نہ ڈالیں. اگر آپ کے بچے غلط معاملے میں جا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، تو اس کے صرف اور صرف پہلے درجے میں آپ ذمہ دار ہیں. جب بھی یہ ہو جائے نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو، اللہ میرے سے کوتاہی ہو گئی. مولانا صاحب کا، ٹیچر صاحب کا، اسکول والوں کا، تحریکوں کا، تبلیغ والوں کا، مولویوں کا پیچھا چھوڑیں آپ کہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھاتے، یہ نہیں بتاتے. کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو بچانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن آپ پھنسو گے. اس سے زیادہ میں اب نہیں بول سکتا، یہ میرا درد ہے. اب میں نے یوں سمجھیے اپنا کلیجہ، اپنا دل آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اولاد کی فکریں کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسروں کی ذات سے اللہ ہم کو بے خبر کر دے. اندھے ہو جاؤ دوسروں سے، پڑوسی کیا کر رہا ہے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا کیا، اس سے اندھے ہو جاؤ. اور اگر فکر کرنا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت سے جڑ جاؤ. اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.